کل جب میں نور جہاں کی یہ کلپس دیکھ رہی تھی عامر بھائی، تو میرے ذہن میں یہ خیال آ رہا تھا کہ یہ کتنے کرب میں ہے۔ ہم جو اس مہینے کی برکتیں سمیٹنے کی بات کر رہے ہیں، اچھائیاں کر رہے ہیں، سحری افطار لوگوں کو کرا رہے ہیں، کیا پتہ من حیث القوم اس جانور کو ہم نے اتنی تکلیف دی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان ساری ہماری نیکیوں کو قبول بھی کریں گے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت کرب اور درد ہے آپ کے سوال میں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم مسلمانوں کا شاید حال یہ ہو چکا ہے کہ ہم خود کو جسٹیفائی کرنے کے لیے نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ کہیں ہم ظلم کر رہے ہوتے ہیں اور کہیں ہم ظلم کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ بہت خطرناک کیفیت ہے، اور ظلم ظلم ہے، خواہ وہ کہیں پر بھی ہو۔ آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک سفر میں ہیں اور ایک جگہ پڑاؤ ڈالتے ہیں، تو کچھ صحابہ کرام الاؤ روشن کرتے ہیں کچھ پکانے کے لیے، تو آپ دوڑے ہوئے آتے ہیں اور اپنے دستے مبارک سے، جو ریشم اور دیباج سے زیادہ نرم اور ملائم تھے، اپنے ہاتھوں سے وہ آگ بجھاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تم نے دیکھا نہیں کہ یہاں چیونٹیوں کے بل تھے؟ بالکل، کہ ان کو بھی ایذا نہ پہنچے، ان کو بھی ایذا نہ پہنچے۔ اور پھر ایک آپ کے سر کے اوپر ایک چڑیا جو ہے وہ چیختی ہوئی پھر رہی ہوتی ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ اس کے بچے کس نے اٹھائے ہیں؟ تو ایک صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں نے اس کے گھونسلے سے انڈے اٹھائے ہیں، اور میں انہیں فوراً رکھو ورنہ اس کا تمہیں اللہ کے ہاں جواب دینا پڑے گا۔ یہ جواب دہی کا احساس ہے نا، ہم نے یہ سمجھا ہے کہ شاید جس طرح دنیا میں ہم کچھ جرمانہ دے کر بچ جاتے ہیں، تو اگر ہم کچھ بھی کرتے رہیں اللہ تعالیٰ کے راہ میں صدقہ و خیرات کر کے، لوگوں کو کھانے کھلا کر، لوگوں کو نواز کر، شاید ہم اس سزا سے بچ سکتے ہیں۔ حالانکہ معاملہ یہ ہے کہ جہاں آپ نے غلطی کی ہے وہیں آپ کو توبہ کرنی ہے، جس کے ساتھ برا سلوک کیا ہے اسی سے آپ نے ازالہ کرنا ہے یا کرانا ہے۔ تو ہمارے ہاں علامہ صاحب نے بالکل درست فرمایا کہ جہاں انسانوں کی لاج نہ رکھی جا رہی ہو، ان کا لحاظ نہ ہو، تو وہاں جانوروں کی نوبت کہاں آئے گی؟ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اب دیکھیں نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ذی روح کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، کیا جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے پر بھی اجر ملے گا؟ فرمایا کہ ہاں، ہر ذی روح کے ساتھ، یہاں تک کہ جب خیبر یعنی جنگوں کے لیے آپ جایا کرتے تو آپ فرماتے تھے کسی بچے پر تلوار نہیں اٹھے گی، کسی عورت پر تلوار نہیں اٹھے گی، کسی درخت کو نہیں کاٹا جائے گا، کسی فصل کو تباہ اور کنویں کو خراب نہیں کیا جائے گا کہ اس میں زہر ملا دیا جائے، جو اس وقت کا طریقہ ہوتا تھا۔ تو یہ اسلام کی تعلیمات ہے، لیکن ہمارے ہاں تو یہ فارمولہ آ گیا کہ محبت اور جنگ میں سب جائز ہے۔ ہرگز بھی نہیں، محبت میں صرف وہ جائز ہے جو آلریڈی جائز ہے۔ اچھا، یہ شان و شوکت کی بھی نشانی ذبیحہ کے اصول کیا ہیں؟ ذرا میں چاہوں گی کہ آسان انداز میں اگر لوگوں کو پتہ ہو۔ جی، بہت ہی خوبصورت سوال ہے، اور عام طور پر دنیا میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو مسلمان اپنے جانوروں کو ذبح کرتے ہیں وہ شاید بہت مشکل تکلیف دہ ہوتا ہے، جانور بہت اذیت محسوس کرتا ہے۔ اس کے برعکس جو جھٹکے سے جانور کو ختم کیا جاتا ہے وہ بہت آسان ہوتا ہے، وہ آسان ہے، اس کو پتہ نہیں چلے گا۔ سائنٹیفکلی یہ پروو ہوا ہے، 2 جانوروں کی ECG کی گئی، ETT کی گئی، پتہ چلا کہ جس جانور کو جھٹکے سے ذبح کیا گیا وہ ایک دم بہت بڑے شوق سے دوچار ہوا ہے، اور اس کی جو ECG ہے بہت ڈسٹرب آئی ہے، بہت خراب آئی ہے، دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئی تھی، اسے بہت صدمہ پہنچا تھا۔ لیکن جس جانور کو بہت ہی آہستگی اور پیار کے ساتھ پانی وغیرہ پلا کر اسے اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کیا گیا، اس کی ECG بالکل نارمل آئی، کیونکہ شاہ رگ کے کٹنے سے، جو 4 رگیں ہیں ان کے کٹنے سے ایک تو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ پورے جسم کا خون باہر آتا ہے، جو گندگیوں کو لے کے آتا ہے وہ بالکل صاف ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ اس کا برین سے تعلق ختم ہوتا ہے، چنانچہ برین وہ درد کو محسوس ہی نہیں کر پاتا۔ تو یہ انتہائی خوبصورت، پاکیزہ اور احسن ترین اس کی ایک طرح سے ڈیتھ ہوتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہاں تک تعلیمات ہیں، ایک صحابی کو دیکھا جو چھری تیز کر رہے تھے اور جانور کھڑا تھا اسے ذبح کرنے کے لیے، فرمایا کہ تم اسے 2 بار ذبح کرو گے، یعنی ایک بار اس کے سامنے چھری تیز کر رہے ہو اور ایک بار پھر اس کو ذبح کرو گے، یہاں تک کہ ایک جانور کے سامنے دوسرے کو ذبح کرنے سے روکا گیا ہے کہ اس کو اذیت ہوگی۔ تو یہ اتنی اچھی تعلیمات ہیں، لیکن ہمارے ہاں جو اسلام ہے نا، وہ صرف رمضان میں، مسجد میں، یا جس وقت ہم نماز کے مصلی پر کھڑے ہوتے ہیں، یا جس وقت خدا نخواستہ کوئی ہاسپٹل میں ہو یا کوئی فوت ہو جائے، اس وقت اسلام نظر آتا ہے۔ شیخ علی طنطاوی تھے، وہ فرما دیا، شیخ عبدہو تھے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ میں سارے دیار عالم میں گھوما، مغرب میں گھوما، مجھے وہاں اسلام نظر آیا، مسلمان بہت کم تھے، اور میں سارے عالم اسلام میں گھوما، مجھے وہاں مسلمان بہت نظر آئے لیکن اسلام بہت کم تھا۔ یہ دیکھیں، یہ لمحہ فکریہ ہمارے لیے ہونا چاہیے۔